اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ یہ قرآن کی 104 نمبر سورہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس کی پہلی آیت کے لفظ ہمزہ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں 9 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں عرب معاشرے کی اخلاقی برائیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے جو وہاں کے مالدار طبقے میں پائی جاتی تھی۔ اس سورہ کو پچھلی صورتوں کے تسلسل کے ساتھ سمجھا جائے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عقائد اور تعلیمات کو انسانوں کے ذہنوں پہ نشر کروایا، پھر سورہ زلزال میں ہی بتایا کہ انسان کے اعمال نامے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر بدی ہوگی جو اس کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ عادیات میں عربوں کی لوٹ کھسوٹ، غارت گری، مارا مری کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ قاریہ میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ بتا دیا گیا کہ جو کرے گا وہ سب کچھ اس کے سامنے لے آیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورہ ہمزہ آتی ہے جو عرب معاشرے کے سردارانہ نظام کی جاہلیت کی کردار کشی کر رہی ہے کہ یہ کردار آخرت میں کس سبب سے خسارے کا باعث بنے گا۔ عرب معاشرہ کس قدر اخلاقی قدروں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 3 تک عرب معاشرے کی برائیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بلکہ وعید دی جا رہی ہے۔ وعید کہتے ہیں کہ بڑی زبردست طریقے سے خبردار کیا جا رہا ہو کہ اگر یہ برائی کرو گے، یہ برا کام کرو گے تو یقیناً خسارے میں پڑے رہو گے۔ کہا جا رہا ہے بڑی ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو بہت طعنہ دینے والا ہو اور پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا ہو۔ اور اس سورہ کی 1 سے لے کے 3 آیت میں ہمزہ لمزہ کے الفاظ اس شخص کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا رہتا ہے، انگلیاں اٹھاتا رہتا ہے، آنکھوں کے اشارے کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، چغلیاں لگاتا ہے، پھوٹ ڈلواتا ہے، اور وہ مال کو جمع کر کے اس طرح سے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اسے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اسے دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہونا ہے اور لازمی رخصت ہونا ہے۔ آیت 4 سے 9 میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو یقیناً آگ میں پھینک دیا جائے گا، ایسی آگ جو کہ توڑ پھوڑ کر دینے والی ہے، حطامہ۔ اور پھر خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا سمجھے حطامہ کیا ہے؟ حطامہ اللہ کی خاص طور پر بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ یقیناً وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں، جس میں پھینکا جانے والا شخص چورا چورا ہو جائے گا۔ نار اللہ سے مطلب ہے اللہ کی آگ۔ قرآن میں اس مقام کے علاوہ کہیں بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا۔ اس مقام پر اس کو اللہ کی آگ سے موسوم کر کے اس کی ہولناکی اور تباہی اور بربادی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس قدر بھیانک ہوگی، کس قدر ہولناک ہوگی، اور یہ کہ دنیا میں جو لوگ دولت کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر نفرت و غضبناک طریقے سے معاملات اختیار فرمائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اپنے سامعین کے لیے اس نقطے کی نشاندہی کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں کہیں بھی دوزخ، اس کی آگ، جہنم کے عذاب کا ذکر آئے تو جہنم کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار۔ جب اجرنی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اس آگ سے بچا۔ میں نے اللہم اجرنا کا صیغہ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ، جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ میں اپنے لیے بھی اور اپنے تمام سامعین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔